میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو اولاد کی شکل میں جو نعمت دی ہے وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد کی وجہ سے ماں باپ جنت میں بھی جا سکتے ہیں، اولاد ہی کی وجہ سے ماں باپ جہنم کے بھی حوالے ہو سکتے ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان کی روح اس کے تن سے جدا ہو جاتی ہے، وہ مر جاتا ہے، منو مٹی کے نیچے لوگ دفن کر دیتے ہیں، تو اس کا نامہ اعمال بند کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کے نامہ اعمال میں نہ کوئی خیر لکھا جاتا ہے نہ شر لکھا جاتا ہے، لیکن نبی نے فرمایا الا من ثلاثۃ، مگر تین چیزیں ایسی ہے کہ مرنے والا اگر اپنے بعد چھوڑ کر جائے وہ تین چیزیں تو انسان مر جاتا ہے، اس کے جسم کیڑے مکوڑوں کی غذا بن جاتی ہے، لیکن فرشتہ جو ہے نامہ اعمال کو لکھنے والا مسلسل نیکیاں لکھتے رہتا ہے۔ ان میں سے ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولد صالح، نیک اولاد اگر ماں باپ اپنے پیچھے چھوڑ کر جائیں، نیک اولاد اگر ماں باپ اپنے پیچھے چھوڑ کر جائیں تو فرمایا کہ یہ والدین کے لیے اجر کا ذریعہ بنتا ہے، ثواب میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی لیے حضرت حکیم الاسلام قاضی طیب صاحب نور اللہ مرقدہ، جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، مسلم پرسنل لا بورڈ کے بانی و صدر تھے، حضرت نے اپنے حالات کے بارے میں خود لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں چھوٹا سا تھا اور میرا حفظ مکمل ہوا، قرآن کریم کو میں نے حفظ کر لیا اور یاد کر لیا، اور اس وقت میں چھوٹا تھا۔ فرمایا کہ میرے حفظ کی تکمیل کے بعد میرے والد نے مجھے بلایا، حضرت مولانا احمد علی صاحب رحمہ اللہ، حضرت حجت الاسلام حضرت نانوتوی کے صاحبزادے حضرت قاضی طیب صاحب کے والد تھے، جو الحمدللہ حیدرآباد میں بہت لمبی مدت تک خدمات انجام دی اور یہیں پر خطۂ صالحین حیدرآباد ہی میں مدفون ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت مولانا احمد علی صاحب نے مجھے بلایا اور بلا کر کہا کہ بیٹا آج تو حافظ بن گیا ہے، ایک دن آئے گا تو عالم بنے گا، ایک دن آئے گا تیرے علم کے چرچے پوری دنیا میں ہوں گے، اور ہوا بھی ایسا، اور تجھے دنیا بھر سے لوگ بلائیں گے، تجھ سے فائدہ اٹھائیں گے، تیرے علم سے فائدہ اٹھائیں گے، تیرے علم کا ولولہ ہوگا، غلغلہ ہوگا، چرچا ہوگا، لیکن فرمایا بیٹا وہ سارا علم، وہ ساری محنتیں، اس کا سارا اجر و ثواب تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو، لیکن یہ جو دولت آج تو حاصل کیا ہے، یعنی قرآن کریم کے حفظ کی جو سعادت حاصل کیا ہے، یہ سعادت میں نے اپنے لیے کروایا ہے تجھے، وہ تیرے لیے نہیں ہے، وہ میرے لیے ہے۔ بعد میں تو عالم بنے گا، محدث بنے گا، مفسر بنے گا، دنیا کا امام بنے گا، انسانیت کا امام بنے گا۔ دنیا حضرت کو حکیم الاسلام کے نام سے یاد کرتی تھی، ایسی حکمت بھری باتیں حضرت کے خطاب سے ہوا کرتی تھی۔ تو فرمایا کہ وہ ساری چیزیں تجھے مبارک ہو، لیکن یہ جو حفظ کی دولت سے جو میں مالا مال کیا ہوں وہ میرے لیے ہے، لہٰذا اس کا خیال کرنا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ دن تھا اور میری موت کا دن تھا، اس وقت تک ہر دن میں جو ہے مغرب کے بعد ایک پارہ پڑھتا اور اپنے والد بزرگوار کی روح مبارک کو اس کا ثواب پہنچاتا۔ یہ حضرت کا زندگی بھر کا معمول تھا۔ تو میرے بھائیوں، جب ہم اپنے پیچھے نیک اولاد کو چھوڑ کر جاتے ہیں، بچوں کے کھانے پینے سے زیادہ، بچوں کے علاج دوا دارو سے زیادہ بچوں کی تعلیم تربیت کی فکر کرتے ہیں، تو تب جو ہے وہ ہماری دنیا بھی بنتے ہیں، وہی ہماری آخرت بنتے ہیں۔ اور اگر ہم ان کے دنیا کی تو فکر کر لیے بحیثیت باپ اور بحیثیت ماں، لیکن ان کے آخرت کی، ان کے دین کی، ان کے ایمان کی فکر نہیں کیے، تو یہی بچے ذریعہ بنیں گے ہمیں جو ہے عذاب خدا بندی کے مستحق کروانے میں اور جہنم میں پہنچانے کے۔ قرآن کریم نے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب بچہ، بیٹا جو ہے نافرمانی کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے، اللہ رسول کے حکموں کی خلاف ورزی کی وجہ سے، نامہ اعمال میں گناہ بھرے جانے کی وجہ سے جہنم کے حوالے ہوگا، اور جب بچے کو جہنم کے حوالے کیا جائے گا تو اس وقت میں
وہ بچہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اللہ یہ میرے بڑے ہیں، میں ان کی اطاعت کیا، وہ مجھے جس راستے پر لے کر چلے اس راستے پر چلا، یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے، میں ہوش سنبھالا، انہوں نے مجھے کانوینٹ کے حوالے کر دیا، انہوں نے مجھے مشنری کے اسکولوں کے حوالے کر دیا، جہاں جو ہے ابتدا سے انتہا تک، نرسری سے لے کر پی جی تک، کے جی سے لے کر پی جی تک، کہیں اللہ کا نام نہیں، کہیں نبی کا نام نہیں، کہیں قرآن کا نام نہیں، کہیں دین و شریعت کی باتیں نہیں، نہ کوئی سبجیکٹ میں نہیں، کوئی لیسن میں نہیں ہے، جو چیزیں ہیں وہ خرافات ہے، واہیات ہے، اسلام مخالف چیزیں ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وہ بیٹا کہے گا، باپ کے حق میں کہے گا فَأَزَلُّونَ السَّبِيلَ، اللہ ان کے راستے پر میں چلا، انہوں نے مجھے راستے سے ہٹا دیا، انہوں نے مجھے راستے سے ہٹا دیا، اب کیا کرنا ہے؟ جب مجھے آپ عذاب دے رہے، جب آپ مجھے جہنم کے حوالے کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، میں اپنے اعمال بد کی نحوست سے آج جہنم کے حوالے ہو رہا ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ بیٹا کہے گا باپ کے حق میں، بیٹا کہے گا ماں کے حق میں ربنا آتِہم ضعفین من العذاب، اللہ میرے ماں باپ کو دگنا عذاب دیجئے، مجھے جتنا عذاب دے رہے اس کا ڈبل میرے ماں باپ کو دیجئے۔ وہ باپ، وہ ماں جو صبح سے لے کر شام تک بچوں کی فکر میں ہے، اس کی محنتوں کی بنیاد اولاد، اس کی جو ہے خواہشات کی بنیاد اولاد، اس کی فکروں کی بنیاد اولاد، اس کی تمناؤں کی بنیاد اولاد، لیکن وہ اولاد جو ہے سر محشر خدا کے دربار میں یہ کہے گی آتِہم ضعفین من العذاب، اللہ انہیں دگنا عذاب دیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود بھی گمراہ غلط راستے پر چلے اور ہمیں بھی غلط راستے پر لے کر گئے۔ اور آگے فرمایا وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور بے پناہ ان پر لعنتیں برسائیے۔ اولاد کہے گی اگر اولاد کی دین کی طرف توجہ نہ دی جائے، اولاد کی دینی تربیت کی طرف فکر نہ کی جائے۔ آج میرے بھائیوں ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ ماؤں کو ہے نہ باپوں کو ہے، والدین میں سے کسی کو فکر نہیں ہے کہ بچوں کا کیا ہوگا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کے پاس ایک صاحب تشریف لائے اور آ کر عرض کیا کہ حضرت میرا بچہ ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، دکھنے میں بہت حسین جمیل ہے، اور ماشاءاللہ اس کی باڈی وغیرہ بھی بہت اچھی ہے اور بہت قابل ہے، اور فرمایا کہ بہت زیادہ کماتا بھی ہے، ہنرمند ہے، محنتی ہے، دیکھنے میں خوبصورت ہے، بہت زیادہ بااخلاق بھی ہے، کمائی بھی بہت زیادہ ہے، گھر بنایا، جائیداد بنائی، پراپرٹی بنائی، سب کچھ اچھا ہے، لیکن تھوڑا سا ایک مسئلے میں کمی ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ دین نہیں ہے اس کی زندگی میں، باقی سب اچھا ہے، دین نہیں ہے زندگی میں، ماں بقیہ کمائی میں بہت اچھا ہے، دکھنے میں بہت اچھا ہے، صحت بہت اچھی ہے، قابلیت بہت اچھی ہے، ڈگری بہت اچھی ہے، آمدنی بہت زیادہ ہے، کماتا بہت ہے، سب کچھ اچھا ہے، لیکن بس دین زندگی میں نہیں ہے، باقی سب اچھا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی یہ تم نے تو ایسی بات کہہ دی جیسے کوئی بیٹا جو ہے کسی رشتہ دار کو فون کر کے کہہ رہا ہے کہ میرے والد گھر میں لیٹے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ سب صحیح سالم ہے، آنکھ صحیح سالم ہے، کان صحیح سالم ہے، ہاتھ صحیح سالم ہے، پاؤں صحیح سالم ہے، جسم کا ایک ایک پارٹ، ایک ایک عضو صحیح سالم ہے، بس تھوڑا سا روح نکل گئی، باقی سب اچھا ہے، کوئی کمی نہیں ہے جسم میں، کوئی کمی نہیں ہے، جسم کے سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک، جسم کے جتنے اعضاء میرے والد کے پہلے تھے ہو بہو ویسے ہی ہے، بس روح نکل گئی بس، اور باقی کچھ نہیں ہوا۔ کوئی ایسا کہتا؟ کوئی تو بھی کہتا دنیا میں، یا بسوا کلیان میں کہتے ہیں کیا ایسا؟ نہیں کہتے، یہ کہتے ہیں کہ نہیں والد صاحب چلے گئے، والد صاحب گزر گئے، والد صاحب اب دنیا میں نہیں رہے۔ اب کوئی رشتہ دار آئے، آ کر کہا کہ کیا میں ابھی تو بولا والد صاحب گزر گئے، یہی تو لیٹے ہوئے، کیا میں اتنا جھوٹ بول رہا والد صاحب چلے گئے، بولا یہی تو لیٹے ہوئے، کیا کمی ہے والد صاحب میں؟ دیکھ آنکھ نہیں ہے، کان نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے، پیٹ نہیں ہے، پیٹ نہیں ہے، کیا نہیں ہے، سب تو ہے، لیکن کہے گا کہ نہیں چلے گئے۔ فرمایا کہ جو حیثیت انسان کے جسم میں روح کی ہے وہی حیثیت ہماری زندگی میں دین کی ہے۔ روح کے بغیر انسان کیا کہلاتا ہے؟ مردہ کہلاتا ہے، مردہ کہلاتا ہے۔
ایسے ہی دین کے بغیر والی زندگی بھی ایک لاش ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اخلاص ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔